वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हम आज सीख रहे हैं बरकत के राज के बारे में। हमने देखा कि जब हम दुआ करेंगे तो खुदा बाप हमारी रोटी और पानी में बरकत देगा और हमारे घरानों से हर तरह की बीमारी को दूर कर देगा। तो आइए मजीद अपनी मेहमान से सीखते हैं बरकत के राज के बारे में। सो मैम, हमें मजीद बताएं कि हम क्या करें कि हमें बरकत मिले। सिस्टर जी, आज हमारा पैगाम यही है कि बरकत का राज क्या है, कैसे हासिल कर सकते हैं, कब करेंगे, जब खुदा में वफादार होंगे। इसमें वफादारी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। अगर हम दुआ कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, लेकिन वफादारी नहीं है, अमल नहीं है, सुनते तो हैं कलाम लेकिन अमल नहीं कर रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात वफादारी। जब हम में वफादारी आ जाएगी तो खुदा अपनी बरकतें हासिल करना शुरू कर देगा। ये वफादारी हम देखते हैं कि जब ख़ानदानी दुआ लोग घरों में शुरू करते हैं तो वो तसलसल कायम नहीं कर पाते। एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, फिर कोई शादी या कोई ऐसी तकरीब आ जाती है तो उस दिन वो भूल जाते हैं दुआ करना। सो हमें बताएं कि हम किस तरह जो है वो अपनी दुआ में बाकायदगी ला सकते हैं। हमारी सिस्टर जी वफादारी ये होनी चाहिए कि हम, जैसे कि आप कह रहे हैं कि शादियों में ऐसा काम नहीं हम करते, इबादत के प्रोग्राम ही भूल जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात वफादारी यही है कि हम जहाँ भी जाएं हमारे खुदा का खौफ हमारे अंदर हो। वो जो वक्त मुकर्रर किया हुआ है दुआ के लिए, वो भले कहीं भी हो, उस वक्त पर हमें दुआ जो है वो करनी है। मैंने अपने बाप से ये वादा किया कि मैंने ये टाइम रखा हुआ है। जैसे कि बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने टाइम टेबल बनाए हुए हैं। बिल्कुल, ये मेरी दुआ का टाइम है, ये इबादत का टाइम है, ये बच्चों को सिखाने का टाइम है, ये स्टडी का टाइम है, ये काम का टाइम। ये नहीं मैं कह रही कि ख़वातीन काम करना छोड़ दें, घर का सारे काम करें। सबसे बड़ी बात अपने माँ बाप की खिदमत करें। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अपनी रूटीन में इबादत का भी एक खास वक्त मखसूस कर लें। वफादारी जो है वो ये है कि अपने खुदा को कभी भी ना भूलें। हमने अजीज़ों देखते हैं घरों में कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि इबादत के वक्त जो है बच्चे ऊँघने लग जाते हैं या उन्हें नींद आने लग जाती है, और वो कभी कभी अपने माँ बाप से ये शिकवा करते हैं कि अम्मी या अब्बू आप इबादत को बड़ा लंबा कर देते हैं, हमें नींद आने लग जाती है। और यही वक्त अगर वो अपने मोबाइल और टीवी को देते हैं तो तब उन्हें नींद नहीं आती। लेकिन इबादत के इस 1 घंटे में या आधे घंटे में बच्चों की ये बड़ी शिकायत आती है। तो मैम, इस बारे में कुछ बताएं कि बच्चों को किस तरह गाइड करें कि वो इबादत की तरफ और दुआ की तरफ आएँ। असल में जब औरतें ख़वातीन जो है रूटीन बनाती हैं कि मैंने अपनी इबादत शुरू कर दिया, बच्चों को बैठाना है, लेकिन अबलीस जो बहुत चालाक है, बिल्कुल, जो मकार है, वो रुकावटें वो इस डालता कोशिश में रहता है कि मैं इनको नाकाम करूं। बिल्कुल, वो हमें आजमाइशों में डालता है फिर, लेकिन ये भी आजमाइश होती है। बिल्कुल, इबादत का आगाज़ शुरू किया हमने, रूटीन बनाई है, ख़वातीन के प्रोग्राम शुरू किए हैं। घर में बच्चों की वजह से बहुत सारे मसले खड़े हो जाते हैं। औरतें जो परेशान होती हैं, कभी शोहर की वजह से कोई मसला बन गया, लेकिन ये औरतों को ये नहीं पता ये आजमाइशें आ गई हैं। जब हम वफादारी में रहना शुरू करते हैं आजमाइशें शुरू हो जाती हैं। आजमाइशें शुरू हो जाती हैं। आजमाइशें शुरू होती हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं, हम कहते हैं नहीं वही हमारी फिर रूटीन होगी, लेकिन हमने ये नहीं भूलना, हमने वफादारी करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, इन आजमाइशों के बारे में कुछ बताएं, किस किस तरह की आजमाइशें जो है वो आजकल आप देखती हैं कि आती हैं बच्चों के ज़रिए या घराने में, किस तरह की आजमाइशें दुआ के दौरान ख़ास तौर पर आती हैं? जब हम देखते हैं कि जब खुदा के साथ हम राब्ते में रहते हैं, वफादारी करते हैं, तो फिर आजमाइशें आती हैं। जैसे कि मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, मियाँ बीवी ने एक रूटीन बनाई है, हमने दोनों इकट्ठी दुआ करनी है, दूसरे दिन उनका झगड़ा शुरू हो गया। वो दुआ, शोहर दुआ में नहीं बैठेगा या बीवी कहेगी मैंने आपके साथ मिलकर दुआ नहीं करनी। ये मसले बहुत सारे हैं, तो बच्चे भी फिर ऐसे अपनी राह ले लेंगे। तो और बहुत सारे मसले हैं घर में, बच्चे नशे की राहों पे चलना शुरू कर दिया, नशावर चीज़ें खानी शुरू कर दी, नाच रंग, ये बहुत सारी चीज़ें बच्चों में आ गई हैं। लेकिन वो ख़वातीन जो वफ़ादार रहना चाहती हैं वो ये भूल जाती हैं कि ये तो आजमाइश है, मैं ये ना करूं कि अपने खुदा को छोड़ूं, वफ़ादारी छोड़ूं, बल्कि मैं दुआ रोज़े में रुकना शुरू करूं। जब दुआ रोज़े में ठहरेंगे तो खुदा ये सारे मसलों को हल कर देगा। और शैतान का तो काम ही है कि वो वरगलाता है और वो नहीं चाहता कि दुआ हो। हाँ जी। तो हम कैसे और किस तरह हम अपने आप को इस चीज़ में मजबूत कर सकते हैं मैम? हम खुदा को ज़्यादा टाइम दें और अपने बाप से बातें करें। बिल्कुल, हमारा खुदा, हमारा बाप, वो कहता है कि तुम मेरी बेटियां और बेटे हो, उनसे बात करें। ए मेरे बाप, आप मेरे बाप हो,
میں آپ کی بیٹی ہوں, یہ میرا مسئلہ ہے, میں کیا کروں, میرے گھر میں یہ مسئلہ بنا ہے. اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ باتیں شیئر کریں کہ بہن جی میرا شوہر یہ کیا کر رہا ہے, بہن جی یہ مسئلہ بن گیا, بہن جی وہ, اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے خدا کو اپنا دوست بنائیں. بالکل, خداوند کے ساتھ اپنی شیئرنگ کریں تو وہ ہمارے سارے مسئلوں کو حل کرے گا, اور پھر وہ ہمارے گھر میں برکت پہ برکت دے گا ہمیں. میم آپ اپنے گھر میں کس طرح دعا کی روٹین کو جاری رکھتے ہیں؟ میری ایک بیٹی ہے 8 سال کی, ہم دونوں میاں بیوی اور ہماری بیٹی ہے, وہ بیٹھتے ہیں اور عبادت ہم نے شروع کی ہوتی ہے. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے, وہی آپ والی بات, ابلیس اٹیک کرتا ہے. بالکل. تو میں کیا کرتی ہوں, میں پھر چپ رہتی ہوں, اور جب مجھے پتہ ہوتا ہے یہ ابلیس کا اٹیک ہے, پھر کوئی بہانے بنا لیتا ہے, چاہے بچی کے ذریعے یا کوئی باہر سے آ گیا, کوئی مہمان آ گیا, تو پھر ٹائم جو ہے ویسٹ, یہ مجھے پتہ ہوتا ہے. پھر میں دعا میں خدا سے کہتی, خدا یہ مسئلہ ہے, میں اپنے شوہر سے بھی نہیں کہہ سکتی, رات کو آپ نے اکٹھے دعا نہیں ہم نے کی, یہ تو ابلیس کا اٹیک ہے. پھر میں دعا ہی کرتی ہوں, تو خدا خود ہی ٹھیک کر دیتا ہے اس مسئلے کو, وہی روٹین شروع ہو جاتی ہے. مطلب آپ جو ہے وہ اپنے سارے مسئلے خدا کو بتاتی ہیں اور خدا خود ان مسئلوں کو ٹھیک کر دیتا ہے, بجائے کہ ہم خود اگر اپنے آپ پر سوچیں کہ ہم تو ایک بال کو سفید بال کو کالا بھی نہیں کر سکتے, تو پھر ہم اپنے آپ نے اپنے ہاتھوں میں پتہ نہیں کیوں یہ چیزیں پکڑ لیتے ہیں کہ ہم اپنی پریشانیوں کو حل کر سکتے ہیں, حالانکہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور خدا جو ہر چیز پر قادر ہے, اسے ہم نہیں بتاتے کہ ہمیں کیا مسئلے ہیں اور ہمارے مسئلے کس طرح دور ہوں گے. بجائے خداوند سے شیئر کرنے کے, ہم آج کل کے لوگوں اور اپنے دوستوں اور سوشل میڈیا پر اپنے مسائل کو جو ہے اتنا پرچار کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ مسئلے ہو رہے ہیں, بجائے اس باپ کو بتانے کے جس نے ہمیں اپنا فرزند بننے کا حق عطا کیا ہے, جس نے اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیا ہے ہمیں, کہ ہم اپنا دل کھول کر اسے اپنے مسائل بتائیں, اور وہ پیار سے ہمارے مسائل سنتا بھی ہے اور انہیں حل بھی کرتا ہے, اور وقت آنے پر ہر چیز, ہر مسئلہ آٹومیٹکلی خدا کے وسیلے سے خود حل ہو جاتا ہے. سو میم ہمیں بتائیں کہ برکت کا یہ جو راز ہے, برکت کو حاصل کرنا, ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں ہمیں بہت سی جگہ پر برکت کے حوالے سے کافی حوالہ جات ملتے ہیں. تو ہمیں بتائیں کہ بائبل مقدس میں برکت کے لیے کن کن مقامات پر کون کون ذرائع سے برکت جو ہے وہ ملی تھی. ہم دیکھتے ہیں آدم ہوا کو, ان کو بھی خدا نے برکت دی ہے. بالکل. ہاں جی, کہ بڑے پھولو, ٹھیک ہے, ان کو خدا نے کہا کہ زمین کیا کرو جی, بڑھے آپ کے وسیلہ سے, زمین پہ لوگ بڑے, نسلیں بڑھیں آپ کی, اور ان کے وسیلہ سے آج تک نسلیں جو ہیں قائم ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں خدا ان کے پاک کلام میں ابراہم کو بھی برکت دی, ابراہم کو خدا نے بہت ساری برکت دی, ٹھیک ہے, لیکن جب انہوں نے وفادار تو تھے, لیکن جب حکم آنا, خدا نے کہا کہ اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دو, اپنے خاندان کو چھوڑ دو, رشتہ داروں کو چھوڑ دو, تو خود انہوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے یہی نہیں کہا کہ خدا میں اپنے گھر والوں کے بغیر, اپنے خاندان کے بغیر نہیں رہ سکتا, بلکہ انہوں نے کہا کہ جو خدا کا حکم میں نے پورا کیا. اور جب وہ حکم پورا کیا تو پھر خدا نے اولاد بھی دے دی. یہ بہت بڑی برکت ہے. بالکل, خدا نے اولاد بھی دی اور خدا نے قوموں کا باپ بنایا, یہ بہت بڑی برکت ہے. میم ہمیں برکت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بائبل بتاتی ہے کہ برکت کے لیے جو ہے وہ بھائیوں نے ایک دوسرے کو دھوکہ بھی دیا, تو اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. ہم بات کر رہے ہیں یعقوب اور عیسو کی. جی. تو واقعی انہوں نے برکت لینے کے لیے کیا کیا, اپنے بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا. یعقوب نے دھوکہ کیا ہے, کیوں؟ تاکہ میں برکت حاصل کر لوں. تو ایسا ہوا کہ یہ کہانی سے تو ہم واقف ہیں سارے, کہ اس نے اپنے باپ سے برکت لی دھوکے میں, اپنے باپ کو اچھا کھانا کھلا کے برکت لے لی, اور خود اپنے باپ سے جب برکت لی ہے تو پھر اس کے بعد وہ سرفراز ہوتا گیا. مطلب برکت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جو ہے وہ واقعی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بہت تھوڑی سی چیز کو اگر برکت دی جاتی ہے, برکت مل جاتی ہے, تو وہ بہت دگنی ہو جاتی ہے. جیسے ہم نے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ خدا نے کس طرح 2 مچھلیوں اور 3 روٹیوں سے جو ہے وہ کھانا اتنے لوگوں نے سیر ہو کر کھایا, اور بچے ہوئے ٹکڑوں سے 12 ٹوکرے بھی بھر گئے. تو یہ ہے برکت کا وہ انمول خزانہ جو ہمیں سچے دل سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا پھر ہمارے کاموں میں, ہمارے گھروں میں اور ہماری ہر چیز میں برکت ڈالتا ہے. سو میم ہمیں مزید بتائیں
کہ اس برکت کے خزانے کو حاصل کرنے کے لیے وہ کون سے پرنسپلز، وہ کون سے اصول ہیں جنہیں اپنا کر ہم یہ برکت کا خزانہ حاصل کر سکتے ہیں؟ اصول خدا کا کلام ہے. خدا کے کلام کی باتوں کو ہم نے اپنے اندر رکھنا ہے. بالکل. یہ دنیا کے اصول نہیں ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. یہ خدا کا کلام ہے. جب ہم اپنے اندر رکھ لیں گے تو ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں. جب خدا کے کلام کو سنا ہے اسے اپنی زندگی میں رکھیں، عمل کرنا شروع کریں، عملی زندگی میں لائیں، پریکٹیکل میں لائیں، تو پھر ہمارے گھرانے برکت سے بھر جائیں گے. پھر ہر جگہ پہ برکت ہوگی. بالکل، ہمارے بچوں میں بالکل. برکت ہوگی، ہماری روٹی پانی پہ برکت ہوگی، ہمارے گھر سے بیماریاں بھی جاتی رہیں گی، روپے پیسے پہ بھی برکت آئے گی. لیکن یہی اصول ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پہنا لیں. میم آج بہت سی خواتین، بچے، بڑے آپ کو اس ٹی وی کے وسیلے سے، ہوشانہ ٹی وی کے وسیلے سے دیکھ رہے ہیں. سو آپ ہماری ہوشانہ ٹی وی کے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میرا یہی پیغام ہے خواتین سے کہ اپنے گھروں میں عبادت کرنا شروع کریں، خاندانی عبادت. جب آپ خاندانی عبادت کرنا شروع کریں گے تو آپ کے خاندان جو ہے برکتوں سے بھریں گے، آپ کے بچے برکت شدہ ہوں گے، آپ کے بچے جو ہے دوسروں کو سکھانے والے بنیں گے، اور آپ کے وسیلہ سے آپ کا پورا خاندان بدلے گا. آج ہمارا یہی ٹاپک ہے کہ برکت کا راز، اور میری اپیل یہی ہے ساری خواتین سے. خواتین اپنے بچوں کو بدل سکتی ہیں. جب بچے دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں جو ہے دعا میں وقت دیتی ہیں تو بچے بھی ایسا کرنا شروع کریں گے. اس لیے ضرورت ہے آج میری بہنیں جو سن رہی ہیں خداوند میں مگن ہو جائے، کیونکہ وقت بہت نزدیک ہے، یسوع مسیح جلد آنے والے ہیں. ہم برکت کے راز کو آج ہم نے جانا ہے اور برکت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت. تھینک یو سو مچ میم. آج آپ نے ہم سے بہت ہی قیمتی باتیں شیئر کی اور ہمیں بتایا کہ ہم کس طرح برکت کا خزانہ حاصل کر سکتے ہیں، اور برکت کے راز کو آپ نے ہمارے لیے آج کھول کر بیان کیا. تھینک یو سو مچ میم. تھینک یو. گاڈ بلیس یو. تو عزیزوں، آج ہم نے سیکھا برکت کے راز کے بارے میں، کس طرح ہم برکت پا سکتے ہیں. آپ سب لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ابھی یہ وقت ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر میں یہ روٹین بنائیں، بلا ناغہ دعا کیا کریں، پرستش میں وقت گزاریں، اپنے گھر کے افراد کو ایک ٹیم کی صورت میں آپس میں ذمہ داریاں بانٹیں، اور عبادت کو اپنے گھر میں روزمرہ روٹین کا ایک بہت خاص حصہ بنا لیں. اسی روٹین کو فالو کرنے کی وجہ سے آپ کو ملیں گی بے شمار خداوند کی برکات، اور آپ کا گھرانہ برکات سے مالا مال ہو جائے گا. تو عزیزو، اب یہ وقت ہے کہ ہم آپ سے اجازت لیں. میں ملوں گی آپ کو ایک نئے پروگرام میں، ایک نئی مہمان کے ساتھ، اور ایک نئے ببلیکل کردار اور عنوان کے ساتھ. سو ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت. اپنی ہوسٹ سونیا اینڈریوز کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیں ہوشانہ ٹی وی اور ہمارا پروگرام خواتین بائبل. گاڈ بلیس یو آل.